نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ جمعہ میں توہم پرستی اور ماہ سفر کو منحوس سمجھنے سے متعلق کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ اسی تعلق سے ایک مضمون ہے میرے سامنے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، جو آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے صدر ہیں، ان کا ایک مضمون ہر جمعہ کو آتا ہے، شمع فروزہ کے سلسلے سے چل رہا ہے۔ اسی متعلق یہ مضمون ہے۔ اتنے بڑے عالم اور اللہ والے کی تحریر ہمارے بیسیوں بیان پر بھاری ہے، تو وہی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ خدا کا کوئی کنبہ اور خاندان نہیں، اور نہ اس کے لیے اولاد اور اعزہ و اقارب ہیں، اور خدا اپنی صفات اور اختیارات کے اعتبار سے بھی یکتا و بے مثال ہے۔ حیات و موت کی کلید، موت و زندگی کی چابی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ وہی رزق دیتا ہے، رزق میں وسعت اور تنگی بڑھاتا ہے اور رزق سے محروم کرتا ہے۔ وہی نفع پہنچاتا ہے اور وہی نقصان سے دوچار کرتا ہے۔ کامیابی و ناکامی اور فتح و شکست اسی کے حکم سے وابستہ ہے۔ توحید کا یہ تصور در در سر جھکانے سے انسان کو بچاتا ہے اور بہت سی غلامیوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ انہی میں ایک توہمات کی غلامی ہے۔ توہم، وہم پرستی، اس کی غلامی ہے۔ اوہام پرستی بھی ایک طرح کی غلامی ہے۔ اوہام پرستی بھی ایک طرح کی غلامی ہے کہ آدمی اپنے پاؤں کی ٹھوکروں میں رہنے والی چیزوں سے بھی ڈرنے اور خوف کھانے لگے اور اس سے اپنے نفع و نقصان کو وابستہ کر لے۔ اگر سامنے سے کوئی جانور نکل جائے تو آدمی سمجھے کہ یہ سفر ناکام ہوگا۔ گھر پر کوئی پرندہ بیٹھ جائے تو اس کو اپنے لیے مصیبتوں کا پیش خیمہ سمجھنے لگے۔ کسی خاص پتھر کی انگوٹھی سے کامیابی اور نفع کی امید رکھیں۔ آج کل دیکھو بہت سے نگینا والے خاص قسم کے انگوٹھی بنا کر رکھتے ہیں صاحب، اور بتاتے ہیں صاحب یہ فلاں جو ہے کہ پتھر کی انگوٹھی ہے اور اس انگوٹھی میں یہ تاثیر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب توہم پرستی کی غلامی ہے۔ کسی خاص پتھر کی انگوٹھی سے کامیابی اور نفع کی امید رکھے۔ کسی مہینہ، دن اور گھڑی کو نامبارک، منحوس اور اشبھ تصور کرنے لگے۔ یہ سب توہمات کی غلامی ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید سے محروم ہو اور خدا پر اس کا یقین کامل نہ ہو، مشکل ہے کہ وہ اس غلامی سے آزاد ہو سکے۔ یہی وجہ ہے ایسے ترقی یافتہ ممالک جہاں 100% تعلیم یافتہ لوگ پائے جاتے ہیں، وہاں بھی لوگ بعض اعداد کو، بعض نمبرات کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہوٹلوں میں اس نمبر کے روم نہیں رکھے جاتے۔ جو شخص توحید پر جتنا یقین رکھتا ہے اور اللہ پر جس کا جتنا زیادہ ایمان ہو، وہ اوہام پرستی کی اس مصیبت سے آزاد اور توہمات کا اسیر بننے سے محفوظ رہے گا۔ اسلام کی آمد سے پہلے، حضور پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عربوں میں اس طرح کے توہمات پائے جاتے تھے۔ لوگ سفر کے لیے نکلتے، پرندے کو اڑایا جاتا،
اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اسے نیک فال تصور کرتے اور سفر کرتے، اور اگر بائیں طرف اڑتا تو بد فالی لیتے اور سفر سے گریز کرتے۔ اسی طرح الو کو منحوس پرندہ خیال کرتے تھے، کسی کے گھر پر بیٹھ جاتا تو سمجھتے ہیں کہ یہ گھر اجڑ جائے گا، سفر کے مہینے کو نامبارک سمجھتے کہ اس ماہ میں جو کاروبار ہوگا نقصان سے دوچار ہوگا، جو سفر ہوگا وہ نامراد ہوگا، جو شادی ہوگی وہ ناکام ہوگی۔ یہ تصورات اور یہ توہم پرستی حضور علیہ السلام کے آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصورات کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ بخاری شریف کی روایت۔ دوسرے کو بیماری لگنے، پرندہ سے بدفعلی، الو اور ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ عربوں میں اور ایک خیال یہ تھا کہ صحرا میں، جنگل میں کچھ شیاطین ہوتے ہیں جو رنگ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور راہ گیروں کو راستے سے بھٹکانے کا کام کرتے ہیں۔ عرب انہیں غول کہا کرتے تھے، غول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کی بھی نفی فرمائی۔ عرب شوال کا مہینے کو بھی نامبارک اور شادی بیاہ کے لیے ناموزوں تصور کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شوال میں نکاح فرمایا اور شوال ہی میں رخصتی بھی ہوئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس خام خیالی کی تردید کرتے ہوئے فرماتی تھی کہ میرے نکاح سے زیادہ بابرکت نکاح کون سا ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر جس قدر ایمان ہوگا اوہام پرستی سے انسان اسی قدر دور رہے گا۔ اسلام نے توحید کے عقیدے کو لوگوں کے ذہن میں ایسا راسخ کر دیا تھا کہ وہ اس قسم کے تصور کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہیں، ایمان لائی، لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ آنکھ کی بینائی جاتی رہی۔ لوگ کہنے لگے کہ دیویوں دیوتاؤں کو برا بھلا کہنے اور ان کا انکار کرنے کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو گئی ہے۔ دیوی دیوتاؤں کو برا کہنے کی وجہ سے اندھی ہو گئی۔ لوگوں نے یہ کہا ہمارے زمانے میں عورتیں تو کیا، مرد بھی، اور جاہل و ان پڑھ تو کیا، پڑھے لکھے بھی ایسے موقعوں پر گرفتار اوہام ہو جاتے ہیں، لوگ پلٹ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی فکر میں ذرا بھی تزلزل نہیں آیا کہ ان کی صرف بصارت اللہ نے لی تھی، اگر بینائی گئی تو کس کے حکم سے گئی؟ اللہ کے حکم سے گئی، اور ایمانی بصیرت سے محروم نہیں ہوئی تھی کہ ان کی صرف بصارت اللہ نے لی تھی، وہ ایمان اور ایمانی بصیرت سے محروم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ سب اللہ کے فیصلہ اور اس کے حکم سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی استقامت اور ثابت قدمی سے بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی، چنانچہ بھی ان کی بصارت لوٹ آئی۔ ایک وقت آیا کہ ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مصر کا علاقہ فتح ہوا، مصر کی معیشت کا مدار دریائے نیل پر تھا۔ یہاں معمول تھا کہ یہ دریا جب خشک ہو جاتا تو ایک کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے بیچ میں ڈال دیا جاتا اور دریا کی بلا خیز موجیں اٹھتی اور اسے موت کی نیند سلانے کے بعد جاری ہو جاتی۔ جب مصر کے خلافت اسلامیہ کے زیر نگی آنے کے بعد دریا خشک ہوا، مصر فتح ہو گیا، مسلمان حکومت آ گئی، اسلام نافذ ہو گیا، دریا ہر سال خشک ہوتا تھا، پھر خشک ہو گیا، اور گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو
اس واقعہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے اولاً تو انکار کیا کہ نہیں، اسلام میں تو چیز جائز نہیں کہ پہلے کنواری لڑکی کی بھیंٹ چڑھاؤ پھر دریا جاری ہوگا۔ اولاً تو انکار کیا، پھر لوگوں کے اصرار پر مشورہ کے لیے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جواب کے ساتھ ایک اور تحریر دریائے نیل کے نام لکھی، دریا کے نام خط لکھا اور ہدایت دی کہ اس تحریر کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اس تحریر میں دریا کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ تو جاری ہو جائے، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری نہیں ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ حسب ہدایت یہ تحریر دریا میں ڈال دی گئی اور دریائے نیل اس شان سے جاری ہوا کہ دوسرے دن جو ہفتہ کا دن تھا 16 ہاتھ پانی ہو گیا، اور پھر آج تک کبھی نہیں تھما۔ ہر سال سوکھتا تھا، سوکھنا بھی بند ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہندوستان کے ساحلی علاقے میں پیش آیا جس کا تذکرہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں کیا ہے کہ یہاں کے لوگ کافر تھے۔ یہاں ہر ماہ ایک شیطان سمندر کے کنارے ظاہر ہوتا۔ لوگوں نے سمندر کے کنارے ایک بت خانہ بنا دیا تھا جو بدخانہ کہلاتا تھا۔ جو دن شیطان کی آمد کا ہوتا، لوگ اس دن ایک کنواری لڑکی کو سوار کر اس بدخانہ میں بٹھا دیتے، رات میں وہیں چھوڑ دیتے۔ جب صبح کو آتے تو اسے اس حال میں پاتے کہ وہ مردہ ہوتی اور کنواری نہ ہوتی۔ اتفاق سے یہاں ایک مغربی تاجر ابو البرکات بربری جو حافظ قرآن تھے آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک بوڑھی خاتون کے مہمان تھے۔ ایک دن جب اپنے میزبان کے یہاں پہنچے تو دیکھا کہ خلاف معمول وہ بوڑھی خاتون بہت سی عورتوں کے ساتھ مصروف گریہ و بکا ہے، سب مل کر رو رہی ہیں۔ ایک ترجمان کے واسطے سے صورتحال دریافت کی تو معلوم ہوا کہ شیطان سے بچاؤ کے لیے اس کی اکلوتی بیٹی کا نام قرعہ فال نکلا ہے۔ شیخ ابو البرکات کو داڑھی نہ تھی۔ انہوں نے پیشکش کی کہ آج اس لڑکی کی جگہ وہ جائیں گے۔ چنانچہ وہ بدخانہ میں بیٹھ گئے اور قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی طرح پوری رات گزری۔ جب معمول کے مطابق لوگ صبح میں تحقیق حال کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ وہ زندہ و سلامت ہیں اور تلاوت میں مصروف ہیں۔ یہ خبر شدہ پورے علاقے میں پھیل گئی اور علاقہ کے راجہ تک اطلاع پہنچی۔ ابن بطوطہ نے اس کا نام شنوازہ لکھا ہے۔ عجب نہیں کہ یہ وشنو راجہ کی بدلی ہوئی صورت ہو۔ شیخ نے راجہ پر بھی اسلام پیش کیا۔ اس نے کہا کہ آئندہ ماہ تک میرے پاس رہو، اگر آئندہ مہینہ بھی تم یہی عمل کر کے دکھاؤ اور ہم لوگوں کو اس شیطان کی ابتلا سے بچا سکو تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگلے ماہ بھی یہی واقعہ پیش آیا، چنانچہ راجہ مسلمان ہو گیا اور راجہ کے ساتھ رعایا کے اکثر لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اگر ایمان قوی ہو اور اللہ سے نفع و نقصان کا سچا یقین ہو تو ایک جاہل اور ان پڑھ شخص بھی ایسے اوہام و خرافات میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تیمور لنگ کوئی عالم و فاضل حکمران نہیں تھا، لیکن جب اس نے دریائے جمنا کو عبور کرنا چاہا تو جوتشیوں نے منع کیا اور کہا کہ یہ منحوس گھڑی ہے۔ تیمور نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی اور کہا کہ ہم ارباب تنزیہ و توحید ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، یہ تو مشرکین اور تثلیث پر ایمان رکھنے والوں کا عقیدہ ہے، اور اگر ایمان میں ناپختگی اور یقین میں کمزوری ہو تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی چیزوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یعنی تیمور لنگ نے اس کی بات نہیں مانی جو کہ دریا پار کرنا اپنی سب اللہ کے ہاتھ میں، ہم نہیں مانتے ان گھڑی۔
اس گھڑی میں یہ ہے، ستارہ یہاں آ گیا۔ اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں ہم نے برادران وطن سے زندگی کے دوسرے شعبوں اور سماجی رسوم و روایات میں ہندو معاشرت کا اثر قبول کیا، وہیں فکر و عقیدہ کے باب میں بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ انہی میں سے ایک اوہام پرستی کا مزاج و مذاق ہے۔ آج مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ دے تو سفر ملتوی کر دینا چاہیے۔ الو کا بیٹھنا نہ ہنس کی علامت ہے نہ حسد کی علامت ہے، مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ اگر کسی بہو کے گھر میں آنے کے بعد سسرال میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ برا معنی تو مانے یہیں کا واقعہ ہے، مسجد کے قریبی ایک یہاں شادی ہوئی تو جب دلہن آئی تو دروازے پر مرغی ذبح کری، اس کے اوپر سے دلہن کو اندر لے گئے۔ اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں چھوٹ رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس زمانے میں بھی، ترقی کے اس دور میں جہاں علماء کی ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد ہمارے یہاں موجود ہے، بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، اب بھی جناب صبح صبح مسلمان گلے پر اگربتی گھماتا ہے۔ مسلمان سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، الو کے بیٹھنے کو منحوس سمجھتا ہے، شادی بیاہ میں یہ سب ٹونے ٹوٹ کے کہ پہلے مرغی ذبح ہوگی پھر دلہن اوپر سے جائے گی۔ اگر کسی بہو کے گھر میں آنے کے بعد سسرال میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ گھر کی تعمیر شروع ہو تو ناریل پھوڑے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، آپ کے محلے میں ٹائر لٹکے نظر آ جائیں گے مکانوں پہ۔ مکان بنایا خوب اچھا اور پھر ٹائر لٹکا دیا اس پر۔ گاڑی خریدی جائے تو چند لیموں لٹکائے جاتے ہیں۔ اور اب ایک نئی بات گھر کی تعمیر میں واستو کی شروع ہوئی ہے۔ پنڈت بتاتا کہ گھر کو کس ڈیزائن کا ہونا چاہیے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی میں بے برکتی ہوگی اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حالانکہ شرعاً ایک مسلمان کے لیے صرف یہ رعایت ضروری ہے کہ بیت الخلاء کی نشست میں رخ کا دھیان رکھے کہ قبلہ کی طرف رخ نہ ہو، پیٹھ نہ ہو۔ اس کے علاوہ انجینئر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ مکان کس طرح کا ہو کہ ہوا اور روشنی پوری طرح باہم پہنچے، لیکن اس کا مشورہ بھی پنڈتوں سے کیا جاتا ہے جو محض چند پیسوں کے لیے لوگوں کو اوہام میں گرفتار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں محض ایمان کی کمزوری اور ضعف عقیدہ کا نتیجہ ہیں۔ حل یہ ہے کہ اب بعض مسلمان بھی عقد نکاح کے وقت اور شادی کے جوڑ کے سلسلے میں عاملین سے مشورہ لیتے ہیں، گویا جس غلامی سے اسلام نے اسے آزاد کیا تھا خود ہی اپنا آپ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے؟ کتنے مسلمان ہیں محرم میں شادی نہیں کرتے؟ ہاں منحوس مہینہ ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ وہ فون کر کے اور ای میل کر کے کہتے ہیں کہ استخارہ نکالو۔ استخارہ کوئی گلک ہے جس میں سے کچھ نکلے گا؟ استخارہ ایک عمل ہے، نبی نے بتلایا 2 رکعت نماز پڑھو، استخارہ کی دعا پڑھو اور کام کرو۔ جیسے ہندوؤں میں پنڈت ہے نا، مسلمانوں میں پنڈت بن گئے۔ تم ہمیں نذرانہ دو، استخارہ ہم نکالیں گے۔ واہ، استخارہ نکالنے کی چیز، پڑھنے کی چیز ہے، دوسرا نہیں خود کرے گا آدمی۔ افسوس تو اس بات پر ہے ساری دنیا کی سمجھ آ گئی، دین کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں سفر کے منحوس ہونے کی تردید فرمائی۔ آپ نے تردید فرمائی کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ یہ تردید نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود سفر کی 13 تاریخ اور آخری چہارشنبہ یعنی آخری بدھ کو منحوس دن تصور کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ چھلے فروخت کرنے اور اپنے روزگار کا مسئلہ حل کرنے کی غرض سے باور کراتے ہیں کہ اس دن ڈھیر ساری بلائیں نازل ہوتی ہیں۔
اور وہ ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہم سے یہ خرید لو، یہ ٹونا ٹوٹکا، تم بچ جاؤ گے، یعنی اپنے چند ٹکوں کے کاروبار کے لیے لوگوں کو اندھ وشواس میں مبتلا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی نگاہ میں کوئی وقت منحوس نہیں، کوئی بھی وقت منحوس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مہینوں، راتوں اور گھڑیوں کو مبارک ضرور قرار دیا۔ شب قدر مبارک رات ہے، شب برات مبارک رات ہے، جمعہ کی گھڑی مبارک ہے، مبارک تو ضرور بتایا ہے گھڑیوں کو، وقت کو نہ مبارک نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مہینوں، راتوں اور گھڑیوں کو مبارک ضرور قرار دیا، لیکن کوئی وقت اور گھڑی نامبارک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، نحس ہوتا تو 3 چیزوں میں ہوتا: عورت، گھر اور سواری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں نحس نہیں ہے، کسی چیز میں نحس ہے ہی نہیں، ہوتی نحوست تو ان میں ہوتی ہے ہی نہیں، یہ حضور نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں نحوست ہے ہی نہیں۔ یہ مشرکانہ تصور ہے، یہ مشرکانہ تصور ہے کہ انسان اللہ کے بجائے ایسی چیزوں سے نفع اور نقصان کو متعلق سمجھے، اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کچھ اور ہو سکتی ہے کہ کوئی قوم علم رکھنے کے باوجود انجانوں جیسا کام کرے۔ کوئی قوم علم رکھنے کے باوجود، قرآن جیسا علم کس کے پاس ہوگا، حدیث جیسا علم کس کے پاس ہوگا، اس کے باوجود جاہلوں جیسا، انجانوں جیسا کام کرے۔ اور خدا نے جس کی پیشانی کو چوکھٹوں کے داغ مذلت سے آزاد کیا ہو، خود ہی جبین شرافت کو داغدار اور رسوا و خار کرے۔ اللہ نے ہمیں ان سب چیزوں سے بچایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں پہلے بتا دیا، اور ہم ہیں کہ پھر اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا بھی ہے اور لوگوں کو بچانا بھی ہے۔ روشنی دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ چھوت لگ جانا، بدشگونی، بدفعلی یا الو کی نحوست یا سفر کی نحوست، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جو یہ بدفعلی لیتے ہیں، کوا بول لیا تو یوں ہو جائے گا صاحب، الو بیٹھ گیا تو یہ ہو جائے گا، اس بدفعلی کو حضور نے فرمایا الطیرۃ من الشرک، کہ یہ بدفعلی یہ شرک ہے۔ اس لیے میرے عزیز و میرے دوستو، اگر آج بھی ہم ان چیزوں میں جی رہے ہیں، اور آج بھی اگر ہمارے درمیان ایسے لوگ، یہ ایسی عورتیں جی رہی ہیں، تو ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ ایک وہ بندہ جس کا ایمان اللہ پر ہو، وہ ان چیزوں سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ یہ اندھ وشواس کی غلامی ہے، یہ اوہام پرستی کی غلامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔